اپنا خون اور پسینہ شامل کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس طبقے کے لیے جو کہ مزدور جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس ملک کے لیے جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، ان کی جو سوچ کا جو محور ہے وہ مزدور کی فلاح اور ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح، پہلی ترجیح مزدوروں کی فلاح کے لیے رکھی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مزدور جب یہ شہروں میں آتے تھے تو کبھی ان کو دہاڑی ملتی تھی، کبھی ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں اور روح کے مطابق ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جو کہ اس وقت یہ کورونا وبا آئی بھی نہیں تھی۔ وہ ایسا ایک سسٹم بنایا جس میں کہ مزدور جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شہروں آتا تھا اور سڑکوں سے اٹھا کر اس کو ایک ایسی اس کو ریاست کا مہمان بنا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف رہائش کا بندوبست کیا پناہ گاہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لنگر خانے جس سے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکتا ہے، اور وہ مزدوری یا وہ دہاڑی جو اس کو ملتی تھی وہ اس کی بچت بھی ہوتی تھی، اور وہ اپنے خاندان کو بھیج کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا۔ صرف یہی نہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے جو صحت کے حوالے سے، کیونکہ صحت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی کو دیکھتا نہیں، اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، انہوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا جو کہ ہم صحت کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب صحت کے کارڈ کی وجہ سے ان کو، جب آپ کو ایک جو منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لائف کی، وہ ہوتی ہے کہ ایک رہائش، کھانا اور صحت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو، اور خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور غریبوں کے لیے انہوں نے اپنا ایک اور انیشیٹو لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آئے تھے سعودی عرب کے ولی عہد، تو انہوں نے، میں اس سے موجود تھا اس ضیافت میں جس میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں اور کوئی ریکویسٹ نہیں کی سعودی ولی عہد سے، بلکہ ان سے صرف یہ کہا کہ ہمارے مزدوروں کا آپ خیال رکھیں۔ ان کی دل سے یہ آواز نکلی کہ آپ ہمارے مزدوروں کا خیال رکھیں اور ان کی فلاح بہبود کا بھی خیال رکھیں، اور نہ صرف یہ کہ جو سعودیہ میں جو جیل میں پڑے مزدور تھے ان کا رہائی کی بھی ان سے ریکویسٹ کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کئی ہزاروں جو مزدور جو کہ سعودی عرب کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کی واپسی بھی ممکن بنائی۔ اسی طرح ملیشیا سے اسپیشل جہاز بھیج کر ان کو واپس لائے۔ اور جو کورونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ سب سے زیادہ بوجھ اور تکلیف وہ پڑی اس طبقے پہ جس کا کہ آج دن ہے، وہ ان کی جو ایک پروٹیکشن تھی، جو ان کی جو ایک دہاڑی، جو ان کی مزدوری، اس سے وہ بالکل محروم ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے تو ان کو یہی احساس، ان کو یہی اس چیز کا خدشہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا، یعنی کہ عمران خان کی جو بھی پالیسی رہی ہے اس کا جو محور ہے وہ مزدور ہی رہا ہے۔ انہوں نے احساس پروگرام کے تحت
پہلے تو ان کے لیے 200 ارب کا پیکج دیا، پھر اس کے ساتھ احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے ان مزدوروں تک، ان غریب لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے آرگنائزڈ عزت نفس ان کی برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تک پہنچائے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو مالکان ہیں، جن کی صنعتیں ہیں، جن کی کاروبار ہیں، ان کو بھی اس بات پہ راغب کیا کہ اگر آپ مزدوروں کی تنخواہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی ہم کئی مراحت دیں گے، جس کی وجہ سے آپ یہ کر سکیں کہ آپ غریبوں کی اور مزدوروں کی خاص طور پہ مدد کر سکیں۔ غرض یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے، جو اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے وہ مزدور کی بھلائی اور فلاح کے لیے کیے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ ایک درد دل رکھتا ہو اس محروم طبقے سے، اس سب سے ایک جسے ہم کہتے ہیں ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس میں کہ اس کا کوئی والی وارث ہوتا نہیں ہے، تو ریاست کو اس کا والی وارث بنایا اور جو بھی اقدامات کیے وہ اسی ڈائریکشن میں کیے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے، اور جس کا کہ ہم اگر چاہتے تو یہی جو فنڈز کی تقسیم ہے یہ اپنے سیاسی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، یا ان کے ذریعے کرتے تو شاید یہ خدشہ پیدا ہوتا کہ شاید ہم نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازا ہے۔ تو خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اس کو بغیر کسی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے ہم نے ایک ایسا میکانزم ڈیوائز کرنا ہے جو کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور منظم طریقے سے ان تک یہ رقوم پہنچائی جائیں۔ ہمارا ابھی بھی یہی ہے، اسی وجہ سے ہم پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہوا، کچھ انڈسٹریز ہم نے کھولیں، اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری، اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہم نے کسی ایسے طبقے کے لیے نہیں رکھی جو کہ آلریڈی بہت ہی مراعات یافتہ ہیں۔ یہ خان صاحب نے کیا اس لیے کہ اس سے جو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ مزدور کو ہی ہوگا، کہ اس کو دہاڑی ملے گی۔ وہ کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مزدور کا رول ہوتا ہے، اور اسی طرح فیکٹریز میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو لاک ڈاؤن کا جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ایک کانسیپٹ دیا، جس میں کہ ہم پہ کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن جب آپ کے لیڈر کی سوچ ایک اس طبقے کی طرف ہو جو کہ وہ انہی کے بارے میں سوچتا ہو کہ ان کو کیسے جو ہے تو 2 وقت کا کھانا اور عزت کے ساتھ ان کو کوئی ایسی فیسلٹیز دیے جائیں جہاں پہ کہ ان کے سب سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ تو ابھی بھی جو ہم جتنے بھی اقدامات لے رہے ہیں کورونا کے حوالے سے، تو اس میں ہمارا جو ترجیح ہے اور ہمارا جو اس کی جو سوچ کا محور ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جو مزدور طبقہ ہے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے آج کے دن کی نسبت سے، ہماری حکومت کے لیے تو تقریباً ہر دن مزدور کا دن ہے، ہر ہماری پالیسی ہے اس میں سب سے پہلے یہی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ طبقہ ہے اس کو ہم کس طرح سے محفوظ کر سکیں۔ بنیادی طور پہ یہی میں کہوں گا کہ اس ملک میں ہمیں ایسے طبقوں کو پروٹیکشن دینی ہوگی، اس کے بغیر ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تو ہم نے ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں جس میں کہ ان کو یہ پروٹیکشنز مل سکیں، سوشل پروٹیکشنز مل سکیں، ان کو ایک تحفظ مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہم کاروبار کے لیے بھی اپرچونٹیز دستیاب کریں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوں اور ایک ایسے لیڈر کا ورکر ہوں جو کہ صدقے دل سے جو ہے تو
مزدور طبقے کے لیے سوچتا ہے. اور ہم صرف اپنے آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے تقاریر تک محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ اس طبقے کو پروٹیکشن دے سکے. تو بس آج کے حوالے سے تو میں یہی آج بات کرنا چاہتا تھا اور اگر آپ کے جو بھی سوالات ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, آپ کو نیا کلندر ملا ہے. آج ڈیفینیٹلی آپ نے مزدور کی بات کی, مزدوروں کا آدمی جو ہے قلم کے بھی مزدور ہیں, ان کی بھی مشکلات ہیں اور انہی کے ہی آپ وزیر ہیں. تو ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی لاہ عمل یا کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے جو میڈیا کا جو رول ہے اور جو میڈیا کے جو ورکرز ہیں, میڈیا میں جو ایکٹیویٹی میں جو انوالو ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ہماری منسٹری اور میرے اپنے بھی دل کے بہت قریب ہیں, بیکاز آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ہماری باتیں آگے تک پہنچاتے ہیں. ایک تو جو آپ کے جو میڈیا کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے ان کا جو ہے جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ کافی دگردوں ہے. تو حکومت نے نیگوسیشن کے ساتھ جتنے بھی بقایا جات تھے میڈیا کے حوالے سے, ان کی جو امپلائیز کی جو تنخواہیں تھیں خاص طور پہ, اور ہمیں اس بات کا جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہمارا محور ہوگا وہی کہ کیا ہو کہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص, بیکاز یہ ایک ویلیو چین ہے کہ اس میں اونرز بھی آتے ہیں, اس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہیں, اس میں جو امپلائیز ہیں میڈیا ہاؤسز کے وہ بھی آتے ہیں. تو ہم کس طرح سے ایک میکنزم ڈیوائز کریں جس سے کہ کسی کی پیمنٹ جو ہے تو وہ اس کو کوئی دوسرا نہ لے جائے. تو وہ ایک ہم بڑے منظم ایک میکنزم ہم بنا لیے ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ کی سیلریز کو بھی پروٹیکٹ کریں گے اور ہر وہ اقدام کریں گے, بیکاز اس کے سوا جو ہے تو آپ چل نہیں سکتے اور آپ اپنے پروفیشن پہ فوکس بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم بالکل اس کو بڑے احسن طریقے سے, آپ ہمارا حصہ ہیں, ہم آپ کا حصہ ہیں, تو ہم اس کو بڑے اس سے احسن طریقے سے اس کو ہم ریزالو کریں گے. صاحب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پرسوں جو ہے ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہوری آزادی ہے, جو میڈیا کی آزادی ہے, وہ بالکل اسی طرح لائن میں ہے, اسی طرح قانون اور دائرے کے اندر ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کے بارے میں, کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں اعلان کیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس کو اوپن کر دیا گیا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ ابھی تک بند ہیں, دکانیں بند ہیں, سینیٹری کی دکانیں بند. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ چل سکے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پریس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ جی دیکھیں کسی بھی پروفیشن کے ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ ہم ایک ایوالونگ اور ایک ڈیولپنگ ملک ہیں. کئی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, بیکاز ہمارا جو ملکی جو ساخت ہے, جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, ان ریالٹیز کو منظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا سسٹم ایوالو کرنا ہے یا کرنا چاہیے جس سے کہ آزادی اظہار رائے بھی کمپرومائز نہ ہو اور کوئی ایک ایسا غیر ذمہ داری کا کوئی ایسا بھی اندیشہ نہ ہو جس کی وجہ سے ایک تناؤ معاشرے میں آئے, ایک تذبذب کا شکار ہو اور ایک سینسیشنلزم نہ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ جو کنسٹرکشن اور اس کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ 40 یا 50 سے زیادہ انڈسٹریز اس سے وابستہ ہیں, جس میں دکانیں بھی ہیں, جس میں ہارڈ ویئر سٹورز بھی ہیں, جس میں پینٹ شاپس بھی ہیں. اس سب پہ کل اس پہ ہماری بات ہوئی تھی, اور یہ جو ہے بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنسٹرکشن میں ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں کہ اس کو آپ گرے اسٹرکچر کہتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے فنیشنگ پروڈکٹس کا جس میں کہ جن کا آپ نے حوالہ دیا. تو ہمارا پہلی ترجیح جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مزدور ہیں, تو وہ کام تو فوراً شروع ہو جائے گا, اور ساتھ ہی میں ابھی ہم نے اس کی سیکوینسنگ کی ہے, یعنی کہ اس کو کس ترتیب کے ساتھ ہم نے کن کن انڈسٹریز کو کھولنا ہے کہ وہ ایک مکمل طور پہ, کیونکہ اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اس کی ہم نے سیکوینسنگ کر لی ہے کہ فیز 1 میں کون سے انڈسٹریز یا دکانیں کھلیں گی,
फेज 2 में कौन सी खुलेंगी, तो 2 फेजेस हैं उसको, हमने इतना ज्यादा लंबा भी नहीं किया, लेकिन मद्देनजर रखते हुए जो आजकल कोरोना की वजह से जिसमें कि हमें एहतियात की बेइंतहा जरूरत है, हाँ ये जरूर हमने किया है कि हम एसओपीज उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट बना रहे हैं कि उस एसओपीज के अंदर रहते हुए वो किया जाए। और मेरी इस आपकी वसातत से ये भी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी अवाम से कि उनको एहतियात का दामन हाथ से नहीं रह जाने देना चाहिए। इसमें ये एक ऐसी वबा है जो कि इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। इन मजबूरियों के अंदर रहते हुए हमने अपना तरीक़ाकार वज़ा करना है कि हम किस तरह से एहतियात भी, जिसमें कि हमारी सेहत को और हमारे जो साथ वर्कर्स हैं या हमारे साथ लोग हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो भी मुतासर ना हो और कारोबार ज़िंदगी भी चलता जाए, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो सबसे पहला जो तबका इफेक्ट होगा इसमें लॉकडाउन में, कंप्लीट लॉकडाउन में, वो यही है कि जो दिहाड़ीदार है, जो गरीब है, जो दुकानदार या छोटे कारोबार वाला है। तो इसी खान साहब का यही एक वो रहा है, तरजीह रही है कि वो उनकी हर जो भी पॉलिसी आप देख लें, उसका आपको जो बुनियादी जो उसका जो वजह होगी वो यही होगी कि किस तरह से मौके क्रिएट किए जाएं कि लोगों की सेहत भी कंप्रोमाइज ना हो और लोगों का कारोबार का भी जो आमदन है, दिहाड़ी है, वो भी चलता रहे। बिजनेस टाइम सबसे पहले तो मैं आपको कुछ समझेर कहता हूँ, और आप एक ऐसे वालिद के बेटे हैं जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया और उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई गरीब तबके के लिए, जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने उनका एक मुकाम दिया है। तो मेरी गुजारिश है कि बहुत सारे इस वक्त जो अखबार मरीज हैं इंतहाई बुरे हालत में, क्योंकि मैं खुद एक अखबार का एडिटर हूँ और बिजनेस टाइम्स में 30 साल से चला रहा हूँ। आप यकीन करें कि इतने बुरे हालात अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। और ख़ासतौर पर जो हमारा जो रीजनल पेपर है वो बिल्कुल फाल हो गया, उनकी तो बिल्कुल यानी कि वो समझे समोसे बेचने पे आ गए। तो इसके लिए आपको एक कंक्रीट स्टेप कब देंगे? और दूसरा ये है कि जो लॉकडाउन है ये इसको कब यूज करेंगे, क्योंकि लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। तो लोग बाहर रोडों में बैठे हुए, दुकानों के डाउन किए और वो दिहाड़ी के लिए बैठे हुए कि क्या किया जाए, किस तरह बच्चों को खाना दिया जाए। जिस तरह इसी का जहरी सवाल ये है कि 25% कोटा गवर्नमेंट का कानून था वो गैर एलानिया मुअत्तल कर दिया गया है, इसी का जहरी सवाल है। किस चीज का कोटा जी? रीजनल कोटा। अच्छा, अखबारात। देखिए जी, आपके जो सवालात हैं बड़े अहम सवालात हैं और उसका ताल्लुक लोगों से है। जहाँ तक आपके अखबारात का ताल्लुक है, जाहिर है कि अभी हम आए हैं, हमारी एक, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी एक टीम है, बड़े उसमें तजुर्बाकार लोग उसमें शामिल हैं। जनरल बाजवा भी हैं, मैं हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और हमारी एक पूरी टीम है। और ये एक टीम वर्क है जो कि हम मिलके एक ख़ास ऑब्जेक्टिव को हासिल करेंगे। और वो ये है कि इसमें एक तो हमें हमारा जो एक बुनियादी रोल है जो कि हुकूमत की और मीडिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना है, और दूसरा ये कि जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप तक, आवाम तक, आपकी वसातत से आवाम तक पहुँचाना है। तो ये जितने भी मसाइल हैं, मेरी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं आपके नुमाइंदों से, अखबारात के ओनर्स से, और बाकी जो जर्नलिस्ट थे उनसे भी हुई है। और ये चूँकि आने वाले दिनों में हम इसको और भी बढ़ाएंगे और हम मिल बैठ के जो है तो हम ज़रूर ऐसी पॉलिसीज़ जो भी आपका इनपुट है, और हुकूमत या अपनी उसके वसाइल के अंदर रहते हुए कभी नहीं चाहिए हुकूमत के आपको एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसका फ़ायदा ना हो, उसका नुकसान हो। मैंने आपको इतनी वो गिना दी हैं कि हमारे तो कंसर्न ही यही है, हमारी जो तवज्जो के जो मुस्तहिक लोग हैं वो वही लोग हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल पॉलिसी क्लियर होगी, एक मेरिट बेस्ड होगी, एक बड़े ट्रांसपेरेंट होगी। बिकॉज हमारा जो बुनियादी हुकूमत का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम किस तरह से चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाएं। जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी और किसी के साथ ज्यादती होने का एहतिमाल ही नहीं है। जी लॉकडाउन के बारे में, जी लॉकडाउन का तो देखें, हमने यही कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो यही चाहते थे कि अगर लॉकडाउन जिस तरह के कुछ
कुछ लोगों का ख्याल था कि इसको कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, और इवन जो बाहर के मुल्क हैं वो बावजूद अपने वसाइल के होते हुए वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं जिसको कि हम एक ऐसा लॉकडाउन करें जिसमें कि जो इज्तिमाई मकामात हैं वहां पे लोग इकट्ठे ना हो सकें, लेकिन जो मईशत का पहिया है वो भी चलता रहे। तो आपका जो रीजनल कोटा की बात की हुई थी, ये सारे पहलू हम इसको देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आपकी मशावरत से, आपकी ताउन से हम ऐसा एक मैकेनिज्म लाएंगे जिसमें कि ये शिकायत ना हो। सर, ये टेक्नोलॉजी की जो अभी सिनेरियो है कोरोना वायरस, ये दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखा, और ये खुद भी एक रियली डेवलपिंग चीज है, तो इसलिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बन सकती। ये चीज एक्नॉलेज करने के बाद स्टिल द पॉइंट है कि जो स्पेशली एक मेजर इंडस्ट्रियल हब और एक बहुत बड़ा ह्यूमन जनरेशन या इकॉनमी का हमारा हब है कराची जैसे प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट, ये जो पॉलिसीज में इत्तेफाक अमूमन आप मीटिंग्स जब होती हैं उसके बाद जो हमें वो मिलती है इनपुट, तो ऐसा लगता है कि बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन उसके बाद एक ही करके जो बयान आना शुरू होते हैं तो उससे लगता है कि बिल्कुल कोई पोल्स अपार्ट। तो ये कैसे आप लोग मैनेज करेंगे, आई मीन बिटवीन द सिंध गवर्नमेंट एंड ये जो लॉकडाउन हो या इकॉनमी हो, बिकॉज यू कैन नॉट रन इन आइसोलेशन, कि पंजाब में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ है जो कराची बेस्ड है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो अभी तक इस गैप को कैसे फिल किया जाएगा? देखें, बहुत अहम सवाल। बात यह है कि जहाँ तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है तो जाहिर है कि हमारा हमेशा ये स्टांस रहा है, और हम अभी भी यही समझते हैं कि इस मुल्क की अगर बका है तो हम उसको इनफरादी या सूबाई सतह पर इसको हम हल नहीं कर सकते। ये एक नेशनल मसला है, और इसमें हमने एक कौम और एक टीम के तौर पे हमने इस चीज़ को एड्रेस करना है। जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस तरह की सिचुएशन कभी हमने नहीं देखी थी मुल्क में, बल्कि कई मुल्कों ने नहीं देखी थी। अब असल चीज़ क्या है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रीज का जो सब्जेक्ट है, ये सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं, सेहत का सब्जेक्ट डिवॉल्व है, लेकिन हमारी जो फेडरल हुकूमत है हम तो एक पॉलिसी गाइडलाइन दे सकते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हमने इसको बैलेंस करना है। किस तरह अगर एक तरीका तो ये कि हम बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें और घरों में बैठ जाएं। आप खुद बताएं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये फेल हो गया है, न सिर्फ पाकिस्तान में, कई और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी ये फेल हो गया है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर की एक ही कंसिस्टेंट पॉलिसी थी और सोच थी कि वो उन्होंने पहले दिन से यही कहा था कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह था, जिस तरह मैंने कहा, कि उनका जो ज़हन था वो वही था कि किस तरह से आप कई लोग जो हैं हम में से जो अहले सरबत हैं या अपना गुजारा कर सकते हैं, वो तो चलें गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो लोग नौकरियों पे हैं, छोटे कारोबार हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो वाली जो उनकी सोच है वो प्रीडोमिनेंट रही, और उसमें यही कहा उन्होंने कि इसको हम इस तरह से मैनेज करें कि हम अपने आप को खतरे में भी ना डालें, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमी भी चलती रहे, बिकॉज हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, हम वैसे ही एक कर्जों में डूबे मुल्क हैं। तो हम अगर ये भी कर दें तो फिर किस तरह कारोबारी जिंदगी चलेगा, किस तरह से ये सप्लाई चेन मुकम्मल होगी। तो हमारी दरख्वास्त हमेशा रही है, और मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में उनको ये हो गया है, और हमारी न सिर्फ जिस तरह आप कह रहे हैं कि मीटिंग्स में एक यूनानिमिटी नजर आती है, बल्कि अब जो हमारी जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसमें सबको एहसास हो गया है कि हम इसको एक्सट्रीम्स पे ले जा ही नहीं सकते। हमने वो एक मिडिल ग्राउंड, वो एक बैलेंसिंग, उसमें केयर, उसमें सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो भी SOPs हैं जो वजह करें, बस SOPs हर सूबा अपना करे, हर इंडस्ट्री के बारे में अलहदा SOPs हों, क्योंकि हर इंडस्ट्री मुख्तलिफ होती है, दूसरी इंडस्ट्री से उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो वो प्रोसेस जो है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और हम समझते हैं कि ये अगेन कोई ये नहीं कह सकता कि एक सूबा अगर तरक्की करेगा तो बाकी नहीं करेंगे। ये हमारा एक मुल्क है, चाहे हमारी मुखालिफतें हों, हमारी सियासी डिविजन्स हों, लेकिन जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक है, हमारी हुकूमत का ये मानना है और उसकी फर्म बिलीफ है कि हमने सबको साथ लेके चलना है, और हमने उनकी पूरी जो हमारी जो अवाम है उनकी बेहतरी के लिए वो स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से उनको कम से कम तकलीफ हो। शौकत साहब, शिफी फराज साहब,
آپ کو یہ منصب سنبھالنے کے مبارکباد. آپ ایک عظیم نظریاتی باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ سے توقعات بھی زیادہ بڑھیں گی. سر، آپ نے ایک فرمایا کہ مزدور دوست ہیں خان صاحب، تو آئین کا پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے جو بالغ لوگ ہیں ان سے ان کی استطاعت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو پے کیا جائے گا. اس پر کب عمل ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بات سر، میں لبرٹی دیتے ہوئے ہوں کہ آپ کو اور جنرل آصف باجوہ کو منصب ملنے کے بعد آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی. جو میٹنگ ہوتی ہے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے جنرل صاحب. تو یہ معاملات ضابطے انفارمیشن کے کیسے چلیں گے؟ کیا کوئی بٹوارا ہوگا یا آپ ان کی شفقت کے سائے پہ یہ کام کریں گے؟ تھینک یو. آپ کی گڈ انٹینشنس کا جی بالکل. میرا آپ جو ہے ایک نئے سوچ اور عزم کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو ہے کیا اس انفارمیشن منسٹری میں تبدیلیاں متوقع ہیں مزید؟ تھینک یو. پہلے آپ کی جو بات تھی کہ کانسٹیٹیوشن میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے جس میں کہ سب کو ایکول مواقع اور کام کرنے کی اپرچونٹی ملے گی. ظاہر ہے کہ ہماری بھی یہی ترجیح ہے کہ یہ جو ایک عوام کے ساتھ جو ہم نے ایک آئین بنایا ہے ان کے لیے بنایا ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرح سے لے کے چلیں گے جس میں کہ ہر شخص کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے، ان کو اکنامک اپرچونٹیز، سوشل ڈسکرمنیشن نہ ہونا، ہر طبقے کی پروٹیکشن ہونا، یہ ہمارے اہداف ہیں. اب آیا اس میں مکمل طور پہ ہم وہ ہو گئے ہیں، اس کے اچیو کر لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن منزل یہی ہے اور ہر ہماری جو پالیسی ہوگی، جو ہماری سوچ ہوگی وہ اسی ڈائریکشن میں ہوگی، بیکاز کون نہیں چاہے گا کہ اس طرح سے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہماری پہلی ملاقات تھی منصب سنبھالنے کے بعد، تو دیکھیں جی پرائم منسٹر صاحب اس بات میں بڑے کلیئر ہیں اور ہمیں بھی جو انہوں نے ڈائریکشن دی وہ بڑی کلیئر ہے. اس میں کوئی بٹوارا ہے نہیں. یہ جس طرح میں نے کہا یہ ایک ٹیم ورک ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، جنرل صاحب کا ایک اس معاملے میں انہوں نے اس فیلڈ میں اپنے میں کافی مہارت اور کافی ایک اچھا انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے. تو آیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک مل کے ہم ایک ٹیم، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا، وہ آپ سے کوئی بات چھپی رہے گی نہیں. ہم بالکل ایک ٹیم بن کے ہیں، ایک ٹیم بن کے ہم کھیلیں گے اور مقصد یہی ہے کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کو کس طرح سے ہم ری انویٹ کریں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ بڑی پرانی خطوط پہ چل رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس میں جو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، جو نیا دور ہے، نئی ریالٹیز ہیں، سوشل میڈیا ہے اور کتنی اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے کہ صحافت بھی چینج ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی بھی چینج ہو گئی ہے، لوگوں کی سوچ بھی چینج ہو گئی ہے. تو ہم کس طرح سے اس کو، یہ جو گیپ ہے بہت بڑا، جو حقائق ہیں اور جو کہ جس طریقے سے چل رہی تھی انفارمیشن منسٹری، ہم اس کو کس طرح سے اپ گریڈ کریں، ان ٹیون کریں جو ماڈرن تقاضے ہیں، جو وقت کے تقاضے ہیں اس منسٹری کے جو فرائض ہیں، اس کو کس طرح سے بہترین طریقے سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی خیال ہمارا بڑا اس میں ڈومیننٹ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کا رول یہی آ کے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو وہ کرنا، اپنی تعریفیں کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ملک کے لیے کریں. ہم یہ چاہتے ہیں بیکاز اس میں ایک انٹرنل ایسپیکٹ ہے اور ایک ہے ایکسٹرنل. ہم نے اس کا جو آؤٹ ریچ ہے وہ اس طرح سے بنانا ہے، اس منسٹری کو اس طرح سے کیپیبل بنانا ہے کہ جو بیرونی ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لڑائیاں کم ہوتی ہیں جہازوں اور بمباریوں سے، اب انفارمیشن کا دور ہے. تو ہم کس طرح سے اپنے جو بیرونی ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بارے میں تاثر پھیلایا جاتا ہے. ہمارے جو دشمن ملک ہے خاص طور پہ انڈیا، کس طرح سے وہ ہمیں ڈسکریڈ کرتا ہے انٹرنیشنلی، اور کس طرح سے ہم ایک ایسی حکمت عملی بنائیں کہ پروایکٹیولی ہم پاکستان کے مفادات اور پاکستان کی جتنی بھی جو انٹرسٹ ہے، امیج ہے، اس کو ہم کس طرح سے پروٹیکٹ کریں اور پروموٹ کریں. تو اس بنیاد پہ یہ ہمارا جو نئی ٹیم بنی ہے، یہ خان صاحب چاہتے ہیں
کہ یہ اس طرح سے آگے بڑھے. آخری سوال اصغر حیات GNN سے. سر یہ میں پوچھنا تھا کہ اپوزیشن کے حوالے سے کیا کوئی پالیسی تحریک انصاف کی حکومت کی اب کوئی تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مشکلات اب بڑھ گئی ہیں، معاشی لحاظ سے کورونا وائرس آ گیا، دوسری چیزیں آ گئی تو مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں، سیاسی لحاظ سے قابل ترمیم بھی ہے، ڈپارٹمنٹس بھی ہے، تو جہاں پہ فردوس عاشق عوام اور فواد چودھری جیسے سخت بھیڑ روکا بڑھنے والے نہیں چل سکے تو شبیر فرانس کیسے چلے؟ دوسرا سر ایک ساتھ لے لیجیے کا سوال کہ 3 مئی کو قلم کے جو مزدور ہیں انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، کیا آپ کی ان سے کوئی بات و احتجاج ہوگا؟ اور اس کے علاوہ شہرنامہ سے ہوں میں اسلام آباد شہرنامہ سے، کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے اور بھارتی درندگی جو ہے لائن آف کنٹرول پہ، اس پہ بھی آج یوم مئی کے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور سر تیسرا سوال نیز کے لیے ورچوئل اجلاس کے بارے میں آپ کی حکومت کا کیا موقف ہے سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے؟ یہاں کوئی پاسبلٹی ہے کہ جب ملک کے دیگر ادارے کام کر رہے ہیں تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کو بلانے میں کیا دبا ہے؟ زبیر فریقی خان پاکستان افسر. شکریہ جی. میں سب سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اپوزیشن، معاشی صورتحال، یہ ساری چیزیں جس میں کہ آپ نے میرے جو پریڈیسیسرز تھے ان کا بھی آپ نے ذکر کیا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پالیٹکس ہو یا ملک ہو، یہ ایک کانسٹنٹلی ایوالونگ چیز ہے، یہ کوئی اسٹیٹک چیز ہے نہیں. اس میں حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، اسٹریٹجیز بدلتی ہیں. اس کے تحت میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن، دیکھیں وہ بھی ایک اس ملک کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جب بھی کوئی کسی کو پکڑا جائے یا کسی بھی کوئی کیسز وہ لائی جائیں تو اس کا یہ مطلب ہو کہ وہ کوئی سیاسی مخالفت یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اب اگر مجھے اور ہماری ٹیم کو موقع دیا گیا ہے کہ ہم اس نئے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، ہمیں ایک نئی ٹیم کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب، ان کا یہ حق بنتا ہے اور یہ ان کی پرویلیج ہے کہ وہ وقت حالات کی مناسبت سے اپنی ٹیم کی ریشفلنگ کریں، اپوائنٹمنٹس کریں، ان کو ہٹائیں، ان کو لگائیں. یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ نہیں چل سکے تو ہم کیا چلیں گے. میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا بصد احترام. وہ اس لیے کہ دیکھیں ہر بندہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اور وہ پارٹی کی جو بنیادی جو ڈسپلن ہے اس کا تابع ہوتا ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پالیٹکس میں ہوں تو میں عمران خان کی وجہ سے ہوں. عمران خان سیاست میں نہ ہوتے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بھی سیاست میں نہیں ہوتا، بیکاز میری فیملی کا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے رہا ہے. میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں اسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر دیتا، لیکن جس طرح کے حالات تھے مجھے نہیں وہ اس چیز کا کبھی رغبت ہوئی کہ میں کسی سیاست کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروں. اس لیے میں نے انتخاب پاکستان تحریک انصاف، جس کے لیڈر عمران خان تھے، ان کو میں نے جوائن کیا، اور جس کا کہ مجھے فخر ہے اور میں بہت ہی موٹیویٹڈ ہوں، کیونکہ میں نے ان کو بہت قریب سے بھی دیکھا ہوا ہے. جس طرح کے وہ سوچ رکھتے ہیں، جس طرح کے وہ دل رکھتے ہیں، ان دونوں سے میں بہت ہی متاثر ہوں. بات یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی، ہم اپنا کردار ادا کریں گے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اپوزیشن مطلب ہے کہ میں ان کا ہر حق بنتا ہے کہ وہ ہماری پالیسیز کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو وہ پن پوائنٹ کر سکیں، کرٹیسائز کر سکیں. یہ ان کا حق بنتا ہے. یہ کسی بھی معاشرے میں میرا خیال ہے، اور یہ ایک اتنا اچھا عمل ہے جس میں کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی، اور دوسرا یہ کہ ایک چیک ہوگا ہم پہ. حکومت وقت پہ یہی رول ہے. یہ رول ہم نے، میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کا رول ہم نے بڑے دبنگ طریقے سے ہم نے یہ کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے باہر ہو. ہم نے اس کا رول ادا کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے اب وہ پاکستان نہیں ہے جس میں کہ میں یہ کہوں کہ بس 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں.
تو ہم ایز اے تھرڈ فورس بن کے اسی لیے ابھرے, اسی لیے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا, بیکاز وہ شاید اس پرانے نظام سے تنگ آ گئے تھے جس میں کہ شاید صرف باریاں تبدیل ہوتی تھیں. تو یہ ہم پہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہے, رسپانسبلٹی بھی ہے, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن اپنے جمہوری ان کے اقدار کے دائرے میں رہتے ہوئے, اسی طرح حکومت بھی, ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو میں تو کافی ایکسائٹیڈ ہوں کہ یہ ایک ایسا رول ہے جو کہ ظاہر ہے میری ایکسپرٹیز ڈفرینٹ ہیں, لیکن اگر آپ سوچ کی بات کریں تو اس میں بالکل مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے, مجھے بہت کلیئرٹی ہے کس کا کیا رول ہوگا اور کس طرح سے ہم اس کو, اور میں امید کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کوئی اتنی ہسٹری اچھی نہیں رہی ہے انفارمیشن منسٹرز کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مے بی اللہ تعالیٰ مجھے اسی گڈ ول کے ساتھ یہاں سے رخصت کرے گا جس کے ساتھ میں یہاں پہ آیا ہوں. وہ کہ ایک بہت مشکل کام ہے, ایک بہت ڈیمانڈنگ جاب ہے, لیکن میرے لیڈر نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, میں اس پر انشاءاللہ پورا اتروں گا. ہاں, یہ کشمیر کا بہت اہم ہے جی. سوری ایک سیکنڈ. دیکھیں, یہ کشمیر کا آپ نے بہت اہم سوال کیا. ظاہر ہے کہ ہم نے اس کشمیر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت نے کس انٹرنیشنل لیول پہ پرائم منسٹر صاحب کی جو نیشنل اسمبلی میں یونائٹڈ نیشنز میں جو تقریر تھی, وہ ایک ہسٹورک تقریر بن گئی ہے, اور وہ ساری اسلامک ممالک کے لیے وہ ایک روڈ میپ سا بن گیا ہے, جس مؤثر طریقے سے انہوں نے کشمیر کی کاز کو ہائی لائٹ کیا. جو ابھی جس طرح کے کشمیر میں انڈیا جس طرح کے مظالم ڈھا رہا ہے, اور ان کی جو پچھلے 8 مہینے سے 9 مہینے سے جو ان کی جو ایک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اور جو جس طرح کے بھارت اپنی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے, اس میں جو ہے تو ہم اس ایشو کو ہر لیول پہ اٹھاتے ہیں. ہماری ایمبیسیز, ہمارے فارن منسٹر, ہمارے لیڈر عمران خان, وہ ہمیشہ اس کو انہوں نے مانیٹر بھی کیا ہے, اور ایک بڑی مؤثر آواز اٹھائی ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی مہذب ملک کے شایان نشان نہیں, جس طرح کہ وہ اپنے لوگوں کو جس اس سے تکلیف سے گزار رہا ہے. تو ہمارا اس میں پوری یکجہتی ہے ان کے ساتھ, اور ہماری حکومت اس میں بڑا مؤثر کردار ادا کر رہی ہے, جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے, اور نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بڑی پذیرائی بھی ہوئی ہے, اس کی کافی ٹریکشن بھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اور جی اجلاس پارلیمنٹ کا, بالکل جی, پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کا اجلاس ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہو. صرف ایشو یہی ہے کہ ہم دیکھیں, اب ہمارے جو اسپیکر صاحب تھے ان کو بھی کورونا وائرس ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین آئی ریپیٹ کہ اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے جو گیون ریالٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسے SOPs اختیار کرنے ہیں جس میں کہ ہمارا کام بھی ہو جائے, اور اس میں تو وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہم نے کافی اس پہ آگے ایڈوانس سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کا سب طریقہ کار جب فائنلائز ہو جائے گا تو اس کا سیشن بھی ہوگا, بیکاز ہمارے کئی بلز ہیں, کئی لیجسلیشن ہیں جو لیبس ہونے والے ہیں, کچھ ایک آدھ لیبس بھی ہو گیا ہے. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو یہ ہے جو پارلیمنٹری ایکٹیویٹی ہے وہ منجمد ہو. ریجنل اخبارات کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملاقات سر پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کوئی حکومت نیا عمل بنا رہی ہے؟ بالکل بنا رہی ہے. یہ آپ کو اگلے 2-3 روز میں پتہ چل جائے گا, چاہے وہ ریل کے لحاظ سے ہو, ٹرینز کے لحاظ سے ہو یا بسز کا. لیکن ڈسپلن اور وہ